طریقے سے ہم سب لوگ جنرل الیکشن کے اندر ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آئین اور نیشنل اسمبلی کے قوانین کی روح سے ہر قومی اسمبلی کا ممبر بھی ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے۔ اس ممبر کو کسی بھی طریقے سے یہ حکومت یا اسپیکر قومی اسمبلی اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتے، اور اگر انہیں اس حق سے محروم رکھا جانے کی سازش کی جائے گی تو وہ غیر آئینی کام ہوگا، غیر قانونی کام ہوگا۔ آج ایک کسی کنونشن کے اندر ہم سن رہے تھے کہ آدھے درجن کے قریب وزراء جو تھے وہ باتیں کر گئے، لیکن ان آدھے درجن وزراء نے عوام کی کوئی بات نہیں کی۔ بات صرف تھی کہ جی اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کتنی خراب ہے، اپوزیشن کو کس طرح ٹارگٹ کیا جائے۔ ان کی تقاریر کا لب لباب صرف یہ تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ، مطلب جس سطح پر اس وقت یہ لوگ ہیں، جس پوزیشن پر یہ بیٹھ گئے ہیں، مسلط ہو گئے ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ بتائیں کہ عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ وہ باہر سے آنے والے پاکستانیوں کو مخاطب ہو کر بتاتے تو صحیح کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو یہ بتانے سے قاصر رہے، لیکن انہوں نے صرف وار کیے اپوزیشن کی لیڈرشپ پر، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اور وہاں پر وزیر خارجہ یہ کہتے ہوئے ہمیں سنائی دیے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آئین کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کو تو خود پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف پاکستان کو آئین دینے والی جماعت ہے، بلکہ آئین کا دفاع کرنے والی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر وقت آئین کا دفاع کیا اور اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش اور جدوجہد کی۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو میں آپ سب کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے جھوٹ پر اب قوم کان نہیں دھرے گی۔ قوم آپ لوگوں سے بیزار ہو چکی ہے۔ پاکستانی قوم آپ کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ جو گالیاں آپ اپوزیشن کو دے رہے ہیں، آپ جا کر سڑکوں پر، بازاروں میں سنیں تو صحیح کہ لوگ آپ کو کتنی گندی گندی دل سے گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ جو حشر کیا ہے، جو آپ نے ان کا حال کیا ہے، پاکستانی قوم آپ کو اب ان کرسیوں پہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جو عوامی مارچ کیا، اس مارچ کے اندر عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس شخص پر انہوں نے عدم اعتماد کا مکمل اظہار کیا ہے، اور یہ جو تحریک ہے وہ صرف کسی ایک شخص کی تحریک نہیں یا کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جوائنٹ اپوزیشن کی تحریک ہے جو کہ پاکستان کی عوام کی طرف سے ہے۔ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو گھر بھیجنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اب ان کے جتنے بھی یہ لوٹے وزیر یا جو بھی اور وزیر ہے ان کے پاس، وہ جتنی بھی باتیں روز کریں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا عوام کے اوپر۔ فیصلہ پاکستان کی عوام کا ہے۔ اب آپ ہمیں یہ 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرنے کی دھمکیاں بھی نہیں دے سکتے، اور یہ دھمکیاں آپ دیں بھی مت، کیونکہ اب ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ شاید کسی تھانے میں جا کے آپ کی رپٹ لکھوائیں، کیونکہ بغیر اس کے میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کتنا غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لینا خود بذات جرم ہے۔ آپ منسٹر کی حیثیت میں کس طریقے سے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں؟ کوئی خودکش حملے کی دھمکی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے اتنے لاکھ بندے جمع کریں گے اور آپ کا ہم یہ حال کریں گے، وہ حال کریں گے۔ اٹس شیمفل۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، شرم آنی چاہیے ان کو انتشار پھیلانے کی جو یہ حرکات پر اتر آئے ہیں۔ اور واقعی یہ پی ٹی آئی اب پاکستان تحریک انتشار بن کے رہ گئی ہے، کیونکہ انصاف کی تو اب ان سے کوئی امید نہیں ہے، نہ معاشی انصاف،
نہ یہ اپنا احتساب کروانا چاہتے ہیں. فورن فنڈنگ کے 7 سال سے کیسز کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن یہ بار بار سٹے آرڈر لے کر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان کو فیصلے سے گھبراہٹ ہے, فیصلے سے انہیں ڈر لگ رہا ہے. یہ جو انہوں نے اتنے بینرز آویزہ کیے ہیں جس پر کوئی جرمنی, کوئی امریکہ, کوئی کون سا دنیا کا ملک شکریہ ہے, موزمبیک شکریہ کر رہے ہیں. ارے بھائی شکریہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے, شکریہ نارووال میں بیٹھے انسان نے کرنا ہے, شکریہ آپ کے پشاور میں بیٹھے آدمی کا کرنا ہے, شکریہ سندھ سے کسی کا سنیں, سانگڑ سے سنیں, لاڑکانہ سے سنیں, ان جگہوں سے شکریہ آنا چاہیے. یہ کہاں آپ موزمبیک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہاں پہ پیسے خرچ کر کے بینر لگا رہے, اپنے تھوبڑے لگا رہے ان کے اوپر. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہاں کی عوام جو آپ کے پاکستانی گئے ہیں بیچارے کوئی مزدوری کے سلسلے میں, کسی سلسلے میں, ان کو بھی بے وقوف بنا کے ٹوپیاں پہنا رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کا دل جلا رہے ہیں اس طرح کے بینر آویزہ کر کے. آپ لوگوں نے سمجھا کیا اس ملک کو؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اس ملک کی عوام کے ساتھ جو عمران خان نے بطور وزیر اعظم کیا ہے اب اس کا حساب دینا ہوگا. اور یہ کیا آپ نے رٹ لگائی ہے کہ لوگ بکاؤ ہیں؟ آپ سمجھتے ہوں گے ممبرز کو بکاؤ, ہم نہیں سمجھتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ممبرز. پاکستان پیپلز پارٹی رہنما کی پریس کانفرنس جاری ہے, ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. لوگوں کو شرم آنی چاہیے ان کو انتشار پھیلانے کی جو یہ حرکات پر اتر آئے ہیں. اور واقعی یہ پی ٹی آئی اب پاکستان تحریک انتشار بن کے رہ گئی ہے, کیونکہ انصاف کی تو اب ان سے کوئی امید نہیں ہے, نہ معاشی انصاف, نہ یہ اپنا احتساب کروانا چاہتے ہیں. فورن فنڈنگ کے 7 سال سے کیسز کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن یہ بار بار سٹے آرڈر لے کر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان کو فیصلے سے گھبراہٹ ہے, فیصلے سے انہیں ڈر لگ رہا ہے. یہ جو انہوں نے اتنے بینرز آویزہ کیے ہیں جس پر کوئی جرمنی, کوئی امریکہ, کوئی کون سا دنیا کا ملک شکریہ ہے, موزمبیک شکریہ کر رہے ہیں. ارے بھائی شکریہ پاکستانی قوم نے کرنا ہے, شکریہ نارووال میں بیٹھے انسان نے کرنا ہے, شکریہ آپ کے پشاور میں بیٹھے آدمی کا کرنا ہے, شکریہ سندھ سے کسی کا سنیں, سانگڑ سے سنیں, لاڑکانہ سے سنیں, ان جگہوں سے شکریہ آنا چاہیے. یہ کہاں آپ موزمبیک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہاں پہ پیسے خرچ کر کے بینر لگا رہے, اپنے تھوبڑے لگا رہے ان کے اوپر. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہاں کی عوام جو آپ کے پاکستانی گئے ہیں بیچارے کوئی مزدوری کے سلسلے میں, کسی سلسلے میں, ان کو بھی بے وقوف بنا کے ٹوپیاں پہنا رہے اور یہاں کے لوگوں کا دل جلا رہے ہیں اس طرح کے بینر آویزہ کر کے. آپ لوگوں نے سمجھا کیا اس ملک کو؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اس ملک کی عوام کے ساتھ جو عمران خان نے بطور وزیر اعظم کیا ہے اب اس کا حساب دینا ہوگا. اور یہ کیا آپ نے رٹ لگائی ہے کہ لوگ بکاؤ ہیں؟ آپ سمجھتے ہوں گے ممبرز کو بکاؤ, ہم نہیں سمجھتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ممبرز. پاکستان پیپلز پارٹی رہنما کی پریس کانفرنس جاری ہے, ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے.